السلام علیکم۔ سال 2015 کیسا رہا؟ بہت سے اہم واقعات ہیں جو پاکستان اور اسی طرح بین الاقوامی سطح پر بھی دیکھیں تو دنیا کا رخ متعین کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک طویل عرصے کے بعد 9/11 کے بعد پہلی دفعہ شاید احساس پیدا ہوا جب پشاور سکول اٹیک کا واقعہ پیش آیا 16 دسمبر 2014 کو کہ ہمیں اس دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف ایک حتمی ایکشن کرنا پڑے گا تاکہ پاکستان کے بچوں کا مستقبل محفوظ بنایا جا سکے۔ تو پاکستان میں سر فہرست جو معاملہ 2015 میں چھایا رہا وہ پاکستان میں ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کے خلاف پاکستانی فوج کی، پاکستانی حکومت کی اور اداروں کی کامیابی تھی جس کے ساتھ ہم آگے بڑھے۔ اس کے علاوہ بہت سے اور بڑے ایونٹس ہیں جس میں قصور کا واقعہ ہے، چائلڈ ابیوز کیس ہے، 9/0 کی ریڈ ہے جو رینجرز نے کی، آرمی کے خلاف سپیچز ہوئیں دو، ایک کی آصف زرداری صاحب نے جس کے باعث وہ پچھلے 6 ماہ سے اب پاکستان سے باہر ہیں، الطاف حسین نے کی اور MQM کے لیڈر نے، اور ان کے اوپر اس وقت بہت سے مقدمات ہیں پاکستان بھر میں۔ پاکستان میں پہلی دفعہ افغان اور طالبان ٹاکس ہوسٹ کی گئیں لیکن ملا عمر کی ڈیتھ بھی اسی عرصے میں کنفرم ہوئی جس کے بعد وہ بات چیت کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ لوکل باڈیز الیکشن ایک طویل عرصے کے بعد ایک منتخب حکومت نے پاکستان میں کروائے اور یہ بھی ایک میجر سٹیپ فارورڈ تھا ڈیموکریسی کی جانب۔ سی پیک جسے کہا جاتا ہے گیم چینجر پاکستان کے لیے، وہ بھی اسی سال پاکستان نے فائنلائز کیا۔ اس کے علاوہ سندھ حکومت ورسز رینجرز یا سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی ورسز ملٹری اسٹیبلشمنٹ، وہ ایک سین ہے ہمارے سامنے، اور پاکستان کی اکانومی جہاں 21 ارب ڈالر کے ریزروز پاکستان نے اچیو کیے، میجر مائل سٹون، لیکن اسی عرصے میں پاکستان نے ریکارڈ سطح پر فارن ایکسچینج میں لونز بھی حاصل کیے، ملکی قرضے بھی ہم نے بڑھائے اور غیر ملکی قرضوں میں بھی بے تحاشا اضافہ کیا۔ انٹرنیشنل سطح پر داعش کا زور جو ہے مسلم دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ اور ویسٹ کے لیے اس سے بڑا خطرہ بن کے نظر آ رہا ہے۔ مائیگرینٹ کرائسس یہ اس سے بڑا خطرہ ہے۔ سیریا کے اندر جو صورتحال ہے اس میں روس نے پہلی دفعہ ایک ایسی انٹرونشن کی جو میرے خیال میں پوسٹ کولڈ وار ایرا ایک نئے دور کے آغاز کی نشاندہی کر رہی ہے۔ ایران نیوکلیر ڈیل، یہ 4 5 6 انٹرنیشنل سطح کے ٹاپک اور باقی پاکستان کے حوالے سے اس کو ہم سم اپ کریں گے 2015 اور آئندہ 2016 میں ان کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ جو شرکا ہمارے ساتھ اس تمام موضوع کے اوپر بات کریں گے اس میں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں ندیم افضل چند صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، خرم دستگیر صاحب وفاقی وزیر بھی ہیں اور PMLN کے سینئر رہنما ہیں، آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر عارف علوی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، کراچی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہیں، تینوں کو ویری وارم ویلکم جی۔ ندیم افضل چند صاحب آپ سے اگر سٹارٹ کروں، دہشت گردی کے خلاف یا انتہا پسندی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان 2015 کی کارکردگی کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ کیا تبدیلی نظر آئی؟ دیکھیں جی، ایک قوم پوری اکٹھی ہوئی تھی دہشت گردی کے خلاف، تمام پولیٹیکل فورسز اکٹھی ہوئی تھی، ایک پازیٹیو سائن تو یہ ہے اور اس میں کامیابیاں بھی یقیناً ہونی چاہیے تھیں، لیکن نیگیٹو سائن یہ ہے اس میں کہ IDPs کو نہیں سنبھالا گیا اور آج تک کوئی فاٹا کے اوپر یہ ساری چیزوں کے اوپر ڈیٹیل بریفنگ میں نے کبھی نہیں دیکھی، نہ صحافیوں کے منہ سے کبھی سنی ہے، نہ پارلیمنٹ میں کبھی سنی ہے، نہ کبھی عام طریقے سنی ہے۔ ہونی چاہیے تھی، قوم کو بتانا چاہیے تھا، کامیابیاں اور ناکامیاں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، کوئی ادارہ ہو یا کوئی دور ہو، آپ 100% اچیومنٹ بھی نہیں ہوتی، اس میں ہوتا ہے لیوریج ہوتا ہے، کہیں پہ آپ کو ریزسٹنس ہوتی ہے، کہیں پہ آپ کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، کہیں پہ آپ کیجویلٹیز بڑی ہو رہی ہوتی ہیں، کہیں پہ لیکن بحثیت مجموعی آپ کو یہ لگے گا، شاید میرا احساس یہ ہے کہ ہماری قومی سطح کی سول لیڈرشپ بھی اور ملٹری کے اندر بھی جسے کہا جاتا تھا کہ فیوریٹس ہیں، میں کہتا ہوں ہماری قوم، سوچ میں بدلی ہماری لیڈرشپ سے آگے ایک قدم چلوں گا کہ قوم اس چیز پہ متفق ہوئی تھی، ہم مذہبی لوگ ہیں، اس کے باوجود اوورآل لوگوں نے کہا تھا کہ جو مذہبی ایلیمنٹ بھی ہو، خواہ اس کا کسی فرقے سے بھی تعلق ہو، جو انتہا پسندی کی طرف جو جاتا ہے اس کے خلاف ایکشن کیا جائے، لیکن انفارچونیٹلی میرے خیال میں جس طرح قوم کی سوچ تھی یا قوم کی خواہش تھی اس طرح نہیں ہوا۔ لیکن کامیابی ایک آپ دیکھیں نا، آپریشنل سائیڈ ایک ہے، اگر آپ اس کی انٹلیکچول سائیڈ دیکھیں یا اس کا مائنڈ سیٹ کے خلاف ایک آپریشن ہونا تھا نا، نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ایک بہت ساری چیزیں، کاؤنٹر نیریٹو ہم نہیں بلڈ کر سکے، کاؤنٹر نیریٹو نہیں بلڈ کر سکتے۔ سب سے اہم میرے خیال میں موضوع اگر ہم ڈسکس کریں گے تو وہ یہی ہوگا کہ ہم نے بے پناہ کامیابیاں حاصل کی، سوچ بدلی۔ فوج کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے بے پناہ گروپس ایسے ہیں جو ان کے فیوریٹس ہیں ان پہ ہاتھ نہیں ڈالتے، سیاسی جماعتوں پہ بھی یہ الزام آتا تھا، وہ چیز بدلی ہے پاکستان میں، سوچ میں تبدیلی آئی، لیکن کاؤنٹر نیریٹو پہ ہم نے کام نہیں کیا۔ مدارس ریفارمز اور فاٹا ریفارمز رائٹلی آئیڈینٹیفائی انہوں نے کیا، اس کے اوپر کیا سوچ ہے آپ کی، کیا کرنے کی ضرورت ہے، کیا رہ گیا 2015 میں، کیا 2016 میں کرنا چاہیے؟ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو میرے معصوم بچے جن کا قتل ہوا پشاور میں، شہید کیے گئے، ان کا خون ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور بڑی عاجزی سے کہ ناحق نہیں کیا،
اور پوری قوم میں ایک انسٹنکٹیو طور پہ ریولشن آئی اس ٹیررزم کے خلاف کہ جو لوگ ہمارے بچوں کو قتل کر سکتے ہیں وہ پھر اس کا مطلب ہے کوئی جہاد یا کوئی امریکہ کے خلاف کوئی جدوجہد نہیں کر رہے، وہ اگر پاکستان کے بچوں کو مار رہے ہیں پھر پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو سوچ کی کلیئرٹی ہے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے 2015 کی، کہ اب کسی بھی شخص کے لیے مذہبی رہنما ہو یا سیاسی رہنما ہو دفاع ممکن نہیں رہا ان لوگوں کا۔ تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اوور آل جو ایک آئی تھنک کاؤنٹر نیریٹو تو بہت حد تک اب یہ بلڈ ہوا ہے، ایز آئی سیڈ کہ اس نیریٹو کے دفاع کرنے والے نہیں رہے، تو کاؤنٹر نیریٹو تو آہستہ آہستہ اب وہ شیپ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر عارف صاحب، آپ نیشنل ایکشن پلان کا تجزیہ آپ کیا دیں گے؟ آپ کو 2015 کی کارکردگی کیسی لگتی ہے؟ دیکھیے، میں اپنے دونوں بھائیوں سے، چند صاحب سے اور خرم دستگیر صاحب سے پورا اتفاق کرتا ہوں جو بات اب تک گفتگو ہوئی۔ میں دہشت گردی کے حوالے سے 3-4 الگ سے پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ کاؤنٹر نیریٹو کی گفتگو کو تھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں۔ میں جو دستگیر صاحب نے بات کہی وہ بڑی مناسب کہی، انہوں نے کہا کاؤنٹر نیریٹو خود ہی بلڈ اپ ہو رہا ہے، یعنی جو نیریٹو ہے دہشت گردوں کا وہ کوئی اب خرید نہیں رہا۔ مگر میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ علماء کو بھی اور پاکستان کی حکومت کا ایک رول ہے کاؤنٹر نیریٹو بلڈ اپ کرنے کے اعتبار سے۔ کیونکہ اس وجہ سے کہ وہ دہشت گردی کے ظالمانہ واقعات تو دنیا دیکھ رہی ہے، شام کے اندر دیکھ رہی ہے، جہاں بھی ہو رہا، پیرس میں دیکھا، ہمارے اے پی ایس جو سب سے بڑا تھا اس کو بھی دیکھا، تو ایک تو وہ اطمینان تو ہو رہا ہے، مگر یہ کہ کہیں نہ کہیں سے ایک ریکروٹمنٹ بھی ہے جس کو دنیا اسلام کے اندر کاؤنٹر نیریٹو بنانا پڑے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ نیشنل ایکشن پلان کا ایک بہت بڑا حصہ اور اہم حصہ ہے ہمارا اپنا کرمنل جسٹس سسٹم، کیونکہ یہ دونوں بھائی میرے واقف ہیں کہ جب یہ 21ویں امینڈمنٹ آئی، یہ پی پی او آیا جس کے اندر میں نے بھی 40 کے قریب امینڈمنٹس ڈالے تھے، تو اس پی پی او کے اندر اور 21 امینڈمنٹ میں یہ بات کہی گئی تھی کہ بلیکسٹ آف دا بلیک دہشت گرد کو آرمی کورٹس میں ٹرائل ہوگا۔ مگر دہشت گردی کی تو پوری تنظیمیں ہیں، کسی نے فیسیلیٹیٹ کیا، کسی نے گھر میں ٹھہرایا، کسی نے فائنینسنگ کی، اس کے اندر کرمنل جسٹس سسٹم کو ریسپونڈ کرنا چاہیے۔ اچھا، کرمنل جسٹس سسٹم ایکسپوز مزید ہوا، مثال کے طور پر ایک زین کا مرڈر ہوا کراچی میں، وہاں لاہور میں، وہاں کرمنل جسٹس سسٹم ایکسپوز ہوا۔ مثال کے طور پر ایان علی کے معاملے میں کرمنل جسٹس سسٹم ایکسپوز ہوا۔ مثال کے طور پر بہت سارے واقعات کے اندر وٹنس کو ہم پروٹیکٹ بھی نہیں کر سکے اور پروزیکیوشن ہماری فیل ہو گئی۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کرمنل جسٹس سسٹم پیس کو میچ نہیں کرے گا تو فوج اور رینجرز ایک کارروائی کریں گے، اس کے بعد کا جو خلا ہے جو ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو اٹھانا چاہیے اس میں کسر ہے، اور میرے بھائی بھی اتفاق کریں گے اس بات سے۔ اسی سال کا ایک بہت اہم واقعہ 9/0 کے اوپر ریڈ تھا۔ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے آتے ساتھ جو ایک بہت اہم فیصلہ لیا، کراچی کے حالات اتنے برے تھے کہ روزانہ 25-30 لاشیں گرتی تھیں، ٹارگٹ کلنگ اتنی زیادہ تھی، بڑے جرائم کی شرح بہت زیادہ تھی۔ ستمبر میں آپریشن لانچ کیا گیا، رینجرز کو بااختیار کرنے کے لیے ATA کو امینڈ بھی کیا گیا، اس کی طرف ہم آگے آتے ہیں، رینجرز والے ڈسپیوٹ کی طرف بھی۔ لیکن 9/0 کی ریڈ چند صاحب اس سال کا بہت بڑا واقعہ تھا کسی سیاسی جماعت کے مرکز کے اوپر، اور کہا جاتا ہے کہ ان گلیوں کے اوپر چھاپا مارا جا رہا تھا، کچھ وانٹڈ لوگ تھے وہ بھاگے اور خورشید میموریل ہال کے اندر گھس گئے جہاں سے ان کو پکڑا گیا، جس میں 2-3 وانٹڈ لوگ بھی تھے، ولی خان بابر کا مرڈرر بھی۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ اس کے اوپر بھی جس طرح آپ آج دہشت کے خلاف سہولت کار ڈھونڈ رہے ہیں نا، MQM کو ہمیشہ استعمال کیا گیا ایک پولیٹیکل فورس میں۔ وہ جماعت ہے، وہ آج بھی ایک زبان کی بنیاد پر ایک محروم طبقہ اپنے آپ کو کہ ہم مہاجروں کے نمائندہ ہیں، مہاجروں کے ہم رکھوالے ہیں۔ میں اکثر کراچی میں جاتا ہوں تو وہ ایک ایشو ہے۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں اس ملک کے منہ پہ ایک تماچا ہے، کوئی جماعت، کوئی بھی جماعت وہ کہ میں صرف ایک طبقے کی نمائندہ ہوں، آپ کی حفاظت کی ضمانت میں ہوں۔ اکثر ان کے لیڈر سپیچز کرتے ہیں، لیکن اس نہج پہ لے کے کون گیا؟ آمروں نے، ملٹری گورنمنٹس نے، لوگوں نے MQM کو استعمال کیا، کئیوں نے بنائی، کئیوں نے پھر استعمال کیا پولیٹیکل فورس کے طور پر استعمال کرنے کے لیے۔ جب آپ سزا دیتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی پکڑیں پھر، جنہوں نے ان دہشت گردوں کو پروموٹ کیا اتنے سال، اور پھر آج ان کو آپ دہشت گرد، جب وہ پولیٹیکل مین سٹریم میں آتے ہیں، آپ کی کوئی بات نہیں مانتے تو پھر آپ ان کو دہشت گرد قرار دے دیتے ہیں۔ جب آپ کی بات مانیں تو اس وقت ٹھیک ہے، اس وقت آپ ان کو گورنر بھی دیتے ہیں، آپ ان کو حکومتوں میں بھی شامل۔ یہ منافقت ہے ندیم بھائی،
اس منافقت کا بھی کوئی علاج یہ بھی میں سمجھتا ہوں 2016 میں کس پہ ڈالی جائے؟ 2015 میں ڈالی جائے، سب کے اوپر ہے، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں انوالو ہے، جو ہماری پولیٹیکل فورسز جو ان کو ساتھ ملاتے ہیں، ساری جماعتیں باری ساری جماعتیں میں سب جماعتوں کی بات، اس منافقت کا بھی 2015 میں اینڈ ہونا چاہیے، 2016 میں کم از کم منافقت بھی۔ خرم صاحب میرے خیال میں آپ کی جماعت کو یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ جی کوئی بھی جماعت، میں کہتا ہوں پولیٹیکل جماعتیں جب پالیٹکس میں آتی ہیں نا، ان کے اوپر پھر دہشت گردی جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کے ذریعے اس کا علاج کرنا چاہیے، اس کا صرف آپ بندوق کے یا تھانے کے ذریعے یا آپریشن کے ذریعے کسی بھی پولیٹیکل فورس کا آپ نہیں کر سکتے۔ خرم صاحب، کراچی آپریشن آپ کی گورنمنٹ کریڈٹ رائٹلی کلیم کر سکتی ہے، ستمبر 2013 میں آتے ساتھ ایک بڑا فیصلہ تھا۔ 9-0 کی ریٹ 2015 کا ایک بڑا واقعہ ہے، آپ اس کی سگنیفیکنس کیا دیکھتے ہیں کراچی آپریشن کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے؟ 9-0 کے اوپر جو ایکشن ہوا اس نے یہ سگنل بھیجا کراچی کے شہریوں کو کہ کراچی کے شہریوں کی جان اور مال سب سے فائق ہے، اور اس کو قائم کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے پھر کوئی جو اگر سیاسی رکاوٹیں تھیں تو وہ ہم ہٹا رہے ہیں۔ یہ جو سگنل ہے، آپ یہ اس پر غور کریں کہ یہ انتہائی اہم سگنل ہے، اور اس منافقت سے اگر ہم نے ختم نہیں کی کم از کم دور ضرور ہٹے ہیں کہ ایک سگنل دیا گیا کہ جناب یہ اب جو ہے یہ معاملہ سنجیدہ ہے اور ہم کراچی کے شہریوں کی جان اور مال حفاظت لیکن وہ ہمارے دوہرے معیارات قائم پہلے استعفے لیے گئے، جس طرح ریزائن لیے گئے، پھر جس طرح استعفے لٹکائے گئے، پھر جس طرح واپس ہوئے، دیکھیں ہم یہی ایک منافقت ہے نا، اس میں اصول کہاں گئے؟ دیکھیے بات یہ ہے، اصول وہ ہے جو کراچی کے شہریوں کو آج محسوس ہو رہا ہے کہ 2008 سے 13 کے اعداد و شمار آپ نے اپنے پروگرام میں بارہا ڈسکس کیے ہیں، اینی ویئر 7 سے 13 ہزار تک کی فگر آتی ہے کہ کراچی کے شہری جو ہیں ان کی جانیں جو ہیں وہ زمینی حقائق بن گئے۔ اب اگر کراچی کے شہریوں کو اپنی جان پہلے سے بہتر محفوظ محسوس ہو رہی ہے، ان کا مال پہلے سے بہتر محفوظ ہو رہا ہے، کراچی میں بھتے خوری میں، پیٹی کرائم میں ایک حیرت انگیز کمی ہوئی ہے، تو پھر یہی سگنل ہے کہ ہم نے ایک سنجیدگی سے، آپ یہ دیکھیں کہ اس آپریشن میں بہت سیاسی ایشوز، آپ سمجھتے ہیں کہ 9-0 کی ریٹ ایک درست میسج گیا؟ جی، ایک میسج یہ گیا کہ حکومت اور جو ادارے ہیں وہ کراچی کے شہریوں کی جو جان اور مال کی حفاظت ہے وہ سیاسی جو وقتی فائدے ہیں اس سے اوپر رکھا گیا ہے شہریوں کے جان و مال۔ ڈاکٹر عارف صاحب، جو لاسٹ میٹنگ پرائم منسٹر نے چیئر کی تھی کراچی آپریشن کے حوالے سے، اس میں بتایا گیا کہ 80 سے 85% بڑے جرائم کی شرح میں کمی آئی ہے۔ اگر تو اس کو سسٹینیبل بنیادوں پر ہم مان لیں کہ یہ قائم رہ سکتی ہے تو پھر تو نون لیگ کو بہت شاباشی دینی چاہیے۔ نہیں، صرف نون کو نہیں، رورل سندھ میں بھی کمی آئی ہے، کڈنیپ اور رینسم میں کمی آئی ہے، ڈکیٹیز میں کمی آئی ہے، کمی رورل سندھ میں بھی آئی ہے۔ تو پولیس اور حکومت پیپلز پارٹی کی کریڈٹ صرف نون لیگ کو دینا ہے؟ نہیں، کریڈٹ سب کو، گالیاں پیپلز پارٹی کے، پیپلز پارٹی کو بھی کریڈٹ دیں جی۔ 9-0 کی ریٹ کی اس میں کیا سگنیفیکنس ہے؟ میں اس کی طرف بھی آتا ہوں کیونکہ اگلا میرا ٹاپک وہ بھی ہے رینجرز ورسز پی پی پی، لیکن 9-0 کی ریٹ کے اوپر اپنی رائے دے دیجیے آپ۔ دیکھیے، میں آپ ایک چیز اس کی شروعات کو ذرا سا شاید ابھی ذکر نہیں ہوا، سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ملیٹنٹ ونگز ہیں، 3 پارٹیز کا نام اس نے کراچی میں لیا، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی، اور 5 پارٹیز کا۔ میں اس کی طرف نہیں جانا، میں 5 پارٹیز میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ سول گورنمنٹ میں چونکہ وہاں پر ایکشن نہیں ہوا تو بے انتہا ضروری تھا کہ یہ کام فوج یا رینجرز کریں۔ اچھا، انہوں نے 9-0 پر بھی کیا، انہوں نے لیاری کے اندر بھی کیا، تو ان کی ایک امپارشیلٹی بھی نظر آئی، مگر ایک نیکسس ہے، یہ نیکسس ہے پولیٹیکل اور لینڈ گریبر کے اندر سول سمجھ لیجئے اور کرمنل۔ اگر اس نیکسس کو توڑ دیا جائے تو اس بات کا امکان ہے کہ پولیٹیکل کام الگ ہوتا رہے گا، جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں وہ آئسولیٹ ہوں، ان کے خلاف قانون کام کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سول قبضہ جات والی ایکٹیویٹی ہے وہ بہت بڑی ہے کراچی شہر کے اندر، اربوں روپے کی کمائی ہے، چاہے جو بھی حکومت آئے، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس نیکسس کو توڑنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، ساری چیزوں کا فیصلہ سیاست
میں نہیں ہو سکتا. یعنی اگر کوئی پارٹی یا کوئی جماعت یہ کہے کہ جی عوام فیصلہ کرے گی، تو عوام اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتی کہ اس کے دانت میں درد ہے اس کا کیا علاج ہونا ہے. عوام اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتی کہ کوئی کرپشن میں انوالوڈ ہے، اس کا کورٹس ہی فیصلہ کریں گی، مگر کورٹس بھی ایفیکٹو ہوں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر بہت فرق پڑا ہے، کراچی کے اندر بھی پڑا ہے، اندرون سندھ بھی پڑا ہے، اور سارے سندھ کی کیفیت کے اندر یہ معاملہ بہتر ہوا. مگر ایٹ دا سیم ٹائم آپ میری ایک وارننگ سن لیجئے. دیکھیے یہ اوپر سے جب پکڑنا شروع کیا تو کم سے کم ٹیمپریچر یہ نیچے آیا، لوگ بھاگ گئے، لوگ چھپ گئے. اگین آئی کم بیک ٹو دا سیم پوائنٹ، اگر کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر یہ سب چھوٹتے رہیں گے تو پھر وہ کنفرنٹیشن ہوگا جو رینجرز کا اور فوج کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا اور سندھ گورنمنٹ کا ہے. کیونکہ کرمنل جسٹس سسٹم میں ایک آدمی یہاں پکڑا جا رہا ہے، وہ وہاں چھوٹنے کا امکان ہے. تو یہ سب جب تک اکٹھا مارچ نہیں کریں گے کراچی اور تھوڑا سا سندھ کے اعتبار سے یہ تیزی سے آگے بڑھاتے ہیں. میں کرمنل جسٹس سسٹم کا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اس 2015 کا ایک بڑا واقعہ ہوا ہے. ڈاکٹر عمران فاروق صاحب قتل لندن میں ہوئے ہیں. ایف آئی آر ان کی لاہور FIA میں درج ہوئی ہے، نہ پولیس کے پاس. یہ بھی میری سمجھ سے بالاتر ہے. وقوع لندن میں ہوا ہے. یہاں پہ اگر کوئی عام آدمی کا کوئی ہو جائے واقعہ تو آپ تھانوں کی حدود تعین کرتے رہتے ہیں کہ یہ میرا تھانہ نہیں ہے، یہ دوسرا تھانہ ہے. لیکن یہ کس قانون کے تحت ہوا ہے؟ یہ تعین یہ بھی پہلی دفعہ دیکھا ہے. ایک شارٹ بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک مختصر سا وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری اور اس کے بعد کی جو کیفیت ہے، ہم کرمنل جسٹس سسٹم انہوں نے کہا چھوٹ جاتے ہیں، پھر وہ سیاسی جماعتوں والا ایشو آ گیا، پھر آپ نے وہ منافقت کا ذکر کیا. یہاں اس وقت اسٹیبلشمنٹ ورسز پاکستان پیپلز پارٹی کی سچویشن ہے یا رینجرز کے ساتھ سندھ حکومت کا ڈسپیوٹ ہے، کیا ہے؟ کیونکہ زمینوں پر قبضے کی کہانی کے اوپر ایپیکس کمیٹی میں کہا گیا تھا کہ 270 ارب کی بلیک اکانومی ہے اور یہی ٹیرر فائنانس میں استعمال ہو رہی ہے. لیکن ندیم بھائی، میں پرسنلی پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کے میں سمجھتا ہوں ہماری پارٹی کے کریڈٹ جاتا ہے ہماری لیڈرشپ کو کہ ہماری باتیں اوپر سنتے ہیں. کرپشن کی ایشو پہ بھی ہم باتیں کرتے ہیں، قبضہ مافیا، پولیٹیسزم، سندھ حکومت کے اوپر بھی، بہت سارے ایشوز کے اوپر بھی، ہماری پچھلی 5 سالہ کارکردگی کے اوپر بھی. لیکن ایک حقیقت ہے، پیپلز پارٹی ایک فیڈریشن کی ایک جماعت ہے. آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں کہاں تک آپ دیوار کے ساتھ لگائیں گے؟ اب بھی جو کچھ پیپل پارٹی کے ساتھ انٹلیکچوئل ٹارگٹ کلنگ جو ہو رہی ہے میڈیا کے اوپر، اخباروں میں، آپ دیکھیں اب ساری جماعتوں میں یہ کباتیں رہی ہیں، سارے اداروں میں رہی ہیں. اگر تو آپ عدلیہ کے وردی میں ترمیم کرنے کی اجازت کو آپ معافی دے دیتے ہیں، میاں صاحب کو 10 سال بعد آپ ریویو دے دیتے ہیں، واپس آ کر ان کو ٹھیک کر دیتے ہیں، ان کے فوج کے ساتھ لڑائی، فوج اسٹیبلشمنٹ بات ڈائلاگ کر سکتی ہے. پیپلز پارٹی MQM کے ساتھ آپ ڈائلاگ کرتے ہیں، MQM کے ساتھ بھی آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کسی قسم کا ڈائلاگ کر لیں. یہ میں اوپن کہہ رہا ہوں، اس پارٹی کو آپ ختم نہ ہونے دیں. جو لوگ چاہتے ہیں اکیلا ڈاکٹر عاصم فیس نہیں ہے پیپلز پارٹی کا. ڈاکٹر عاصم اگر کرپٹ ہے تو اس کے خلاف ٹرائل کریں، اوپن ٹرائل، اتنا اوپن ٹرائل کریں، فیئر ٹرائل کریں کہ میرے جیسے لوگ بھی سپورٹ کریں کہ ہمارے ادارے ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن جب آپ پک اینڈ چوز کریں گے، ڈاکٹر عاصم اکیلا پوری ملک کی دہشت گردی کا، کراچی کی دہشت گردی کا ایک ہی سہولت کار آپ کو ملا ہے اور وہ ڈاکٹر عاصم ملا ہے آپ کو. اگر کرپشن کا ایلیمنٹ ہے تو آپ اس کو نیب کے ادارہ ہے آپ کا. لیکن پھر میری گزارش ہوگی کہ پھر ساری پولیٹیکل پارٹیز میں جو لوگ اس ٹاپ لیول پہ جو منسٹر، دیکھیں ایپٹما کو گیس دیتے تھے، ہم نے بھی اس دور میں سنا، ہماری اندر بھی ڈسکشن ہوتی تھی کہ چند انڈسٹری کو گیس ایپٹما لیتی ہے اور وہ شاید کو ڈاکٹر عاصم پہ الزام ہے. میں کہتا ہوں آج بھی ایپٹما کو آپ گیس دیتے ہیں. آج بھی ایپٹما کے جہاز آج کی حکمران پارٹی استعمال کرتی ہے. ایپٹما فنڈنگ اب کون پیسے لے رہا ہے؟ نون لیگ فنڈنگ 25 کروڑ ایپٹما نے الیکشن میں دیے تھے اکٹھے کر کے، نون لیگ کو دیے تھے پارٹی فنڈ الیکشن ریز. کوئی انڈیویجول ہے جو بینیفٹ کر رہا ہے، پیسے لے رہا ہے؟ انڈیویجول جب ڈاکٹر عاصم کے اوپر براہ راست الزام ہے نیب کے اندر. ڈاکٹر عاصم کو بھی پتا ہے کہ کون دے رہا ہے، آج کون وہ پیسے لے رہا ہے، کون لے رہا ہے، نیب کو پوچھنا چاہیے نا. پھر سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. خرم صاحب سے جواب لے لیں. دیکھیں میں تو دونوں جواب دیتا ہوں. ایک طرف سے میرے پر حملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرپرسن بری کیسے ہو گئے سارے نیب کے مقدمات میں سے. اس کا ایک اور لوگ جواب یہ بھی ہے کہ 18 سال مقدمات کیسے رہے. سنے نا جی، بات تو یہ ہے کہ عدالتیں تو پھر عدالت ہی ہے نا، کہ ایک عدالت آپ کو فیور کر دے تو وہ عدالت بہت اچھی ہے اور انصاف ہوا ہے اور درست ہوا ہے، 18 سال بعد ہوا ہے. دوسری عدالت جو ہے اگر فرق فیصلہ کرتی ہے تو ہمارے پر ظلم ہو گیا اور ہمیں ہماری ٹارگٹ کلنگ ہو گئی. سوال یہی ہے اور ہم سب کے سامنے یہ ایک چیلنج ہے. میں پھر کہوں گا
کراچی کی درستگی، کراچی کے شہریوں کے جان و مال کی حفاظت میں اس قسم کے اتار چڑھاؤ آئیں گے. ایسی کوئی چیز جو اس آپریشن کو کمپرومائز کرے وہ ہم نہیں کریں گے. اور جو ڈاکٹر عاصم کے حقوق ہیں بطور شہری کے، اس ملک کے پارلیمان کے رکن بھی رہے ہیں، وہ سینٹ کے، ان کے جو حقوق ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر قائم ہیں. یہ بات بھی ہمیں غور کرنی چاہیے کہ کراچی میں اتنا بڑا اور سنجیدہ آپریشن ہوا ہے ایک منتخب حکومت کو قائم رکھتے ہوئے. یہ بھی ایک کریڈٹ ہے. اس سے پہلے جتنے بھی آپریشنز ہوئے وہ گورنر راج لگا کر کیے گئے، وفاق نے کیے. لیکن یہاں ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو پارٹی نے جو آپریشن کیا تھا پہلے بھی، اس میں گورنر راج نہیں لگا تھا. جب نون لیگ نے دوسری دفعہ کیا ہے 99 والا، اس وقت گورنر راج کی خالق جماعت نون لیگ ہے. میرا سوال سمپل یہ ہے کہ کیا ایسا آپریشن پورے ملک میں کہیں اور بھی ہو رہا ہے کہ صرف ایک شخص کو ناطے آپ پوری پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اگر ایسا آپریشن لاہور میں بھی ہو رہا تھا، وہاں پہ بھی لینڈ گریبر ہیں، وہاں پہ بھی سہولت کار ہیں. ایسا آپریشن ڈی جی خان میں ہو رہا ہوتا، ایسا آپریشن پشاور میں ہو رہا ہوتا، ایسا آپریشن کوئٹہ میں ہو رہا ہوتا. عارف صاحب، آپ اس سوال کا جواب دیں گے؟ کیونکہ یہ چند صاحب کا شکوہ کسی حد تک جائز ہے کہ بہت زیادہ پیپلز پارٹی سینٹرک یا کراچی سینٹرک آپریشن ہے، باقی جگہوں پہ مسائل ہیں، وہاں ہم یہ فوکس کیوں نہیں کر رہے؟ میں یہ بات درست سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی نے اس کے اوپر ایک سٹینڈ لیا تھا کہ رینجرز کے اعتبار سے اور فوج کے اعتبار سے ساؤتھ پنجاب کے اندر بھی بڑے ایکشن کی ضرورت ہے. اور عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ بھئی اگر پشاور کے اندر بھی آ کر کرنا چاہیں تو کریں، کیونکہ اس کے اندر ہم سب کو یونائٹڈ ہونا چاہیے کہ ہر جگہ جہاں ضروری ہے وہاں ہو. مگر میں آپ کو چند چیزیں جلدی بتا دوں کیونکہ آپ کے پاس وقت ہمیشہ کم رہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے اندر رینجرز کی طاقت کا آپ کو وہ دن بھی یاد ہوگا، 12 مئی 2007 کو میں خود شارع فیصل پر لاشیں گرتے دیکھ کر جب میں اپنی گلی میں مڑا تو وہاں پر رینجرز کی گاڑی کھڑی تھی اور وہ کچھ نہیں کر رہے تھے. تو میں نے ان کو بڑا چیلنج کیا اور اپنی زبان بھی خراب کی. 12 مئی 2007 کو جی ڈسارم تھے، ان کی گولیوں، ان کی بندوقوں کے اندر کوئی گولیاں نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. تو رینجرز پچھلے 20-25 سال سے ویسے تھے. جب قانون کے ذریعے جب ضرب عضب وہاں شروع ہوا اور یہ طے ہوا کہ جناب کراچی شہر کے اندر بھی، سندھ کے اندر بھی مجموعی طور پر کام کیا جائے گا، تو یہ معاملہ بڑھا. بھائی صاحب، پاکستان کے اندر کسی بڑے آدمی کو کبھی بھی سزا نہیں ہوئی. یہ پبلک بھی دیکھتی ہے، عوام بھی دیکھتی ہے، اور بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. ایڈمرل منصور عالم کو امریکہ میں سزا ہوئی اور وہ کیری ہوئی. سر میں اپنی بات مکمل کر لوں پھر آپ کی سن لوں گا، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹیلی فون لنک پر ہوں. تو پاکستان میں عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بڑے آدمی کو سزا نہیں ہوئی. اچھا جی، اب یہ جو نیکسس ہے نا، یہ ادھر ادھر جاتا ہے. پولیٹیشین، سبھی پولیٹیشنز کی بات کر رہا ہوں. لینڈ گریبنگ، لینڈ میں سارا کالا دھن پاکستان کا لینڈ میں ہے. تیسرے، کرمنل ایکٹیویٹیز. یہ نیکسس جب بھی آپ توڑنے جائیں گے تو اس بات کا امکان ہوگا کہ کہیں کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہرٹ کریں گی. MQM 90 پر بھی جب رینجرز نے کیا تو وہاں بھی کچھ لوگ وہاں سے برآمد ہوئے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ساری پارٹی ذمہ دار ہے، یہ تو عوام فیصلہ کرے گی، مگر لوگ برآمد ہوئے، لہٰذا اور ٹیمپریچر کرائم کا کراچی کے اندر کم ہوا. اب نیب کی ایکٹیویٹی آپ دیکھ لیے. اب تھوڑا سا ادھر آئیے تو نیب کی ایکٹیویٹی بھی لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کی پش کی وجہ سے ہوئی، ورنہ نیب بھی سارے معاملات کو شیلف کر رہی تھی. تو ہے یہ بات بائی پارٹیسان اور کراس پارٹیز میں بات کر رہا ہوں کہ جناب کسی کو کبھی لمبی کسی اعتبار سے سزا ہی نہیں ہوئی. پروزیکیوٹر بدل دیا جائے گا، پروزیکیوٹر چینج ہو جائے گا، ایان علی کے خلاف آپ کو ثبوت نہیں ملے گا. تو یہ چیز ہر طرف. 2 سپیچز ایسی تھیں چند صاحب، ایک زرداری صاحب کی اور ایک الطاف حسین صاحب کی، دونوں کے اوپر 2015 کا میرے خیال میں اہم واقعہ قرار دینا چاہیے. زرداری صاحب اس سپیچ کے بعد سے کہ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور آپ کے پاس تو 3 سال ہیں، ہم نے تو یہیں رہنا، وہ پاکستان نہیں ہے فار لاسٹ 6 months اور سو. الطاف حسین کے خلاف پورے پاکستان میں کافی بڑی تعداد میں FIRs کاٹی گئیں اور ابھی بھی 25 ان کے جو مین لیڈرز ہیں ان کے اوپر بھی مقدمات، جو ابھی ان کے الیکٹڈ چیئرمین میئر کے امیدوار ہیں اس سمیت سب کے اوپر FIRs درج ہوئی ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ بھی ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے پرہیپس 2015 میں ایک نئی چیز شروع ہوئی ہے؟ یہ پیپلز پارٹی کے لیے ڈیفائننگ موومنٹ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ میرے خیال میں بھٹو صاحب کی شہادت 77 سے لے کے آج تک دیکھ لیں، بہت سارے واقعات ہوئے. ہر الیکشن جو ہے نا پیپلز پارٹی کے خلاف ریگڈ الیکشن ہوا ہے. خواہ حکومت ہماری دی گئی ہے ہمیں، پھر بھی ریگڈ کر کے دی گئی ہے. خواہ ہمارے ہیں، آپ دیکھ لیں اس ملک میں. تو پیپلز پارٹی کے لیے یہ موومنٹ یہ تسلسل ہے، اس کو آپ ایک تسلسل کہہ سکتے ہیں. اللہ کرے یہ 2016 میں نہ ہو. دوہرا کے سوال پوچھ لوں کہ جب
88 میں اور 90 میں لگتا تھا کہ پیپلز پارٹی سویپ کر کے لے جائے گی تو آئی جی آئی بنوائی گئی تھی، لیکن ابھی آپ جو الیکشن ہارے ہیں اس میں کسی آئی جی آئی بنوانے کی ضرورت نہیں، آئی جی آئی نہیں بنی، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ بھی میری بات سنیں، اس میں بھی مینڈیٹ چرایا گیا پیپلز پارٹی کا، اس میں بھی مینڈیٹ چرایا گیا پی ٹی آئی کا آج کے الیکشن میں دعوے سے کہتا ہوں۔ ابھی بلدیاتی الیکشن میں آپ میرا حلقہ ہی اٹھا کے دیکھ لیں کہ نون لیگ کو اس الیکشن میں کتنے ووٹ ملے اور لاسٹ الیکشن میں کتنے ووٹ ملے تھے، 2013 میں کتنے ملے، اور ایسے حلقے اٹھا کے دیکھ لیں جہاں پہ 78-80% کاسٹنگ ہوئی ہے۔ سارے حلقے نہیں، دیکھیں خرم جیسے لوگ پہلے بھی جیتے رہے، ایسے ایسے لوگوں کو جتوایا گیا جو ان کا سوچ بھی نہیں تھی، لوگوں کو جو خود نہیں سوچ سکتے تھے کہ میں جیتوں گا۔ ایک ایسی یہ الیکشن میں یہ نہیں کہہ رہا صرف 2013 والے، خرم صاحب اوپر پیپلز پارٹی کو حکومت دی گئی، نیچے نون لیگ کو، خرم صاحب جہاں سے جیتے ہیں، خرم صاحب کے والد صاحب بھی وہاں سے جیتے تھے۔ آپ کے جو گڑھ تھے علاقے، آپ کے وہ گڑھ والے علاقے جہاں آپ کا ہولڈ تھا، جیسے خرم صاحب کہہ سکتے ہیں کہ میرا ہولڈ ہے، آپ ان سارے علاقوں سے نکل گئے ہیں۔ اور زرداری صاحب والی اسپیچ میں مجھے لگتا ہے اور آپ کو اگر عدلیہ، جوڈیشری، میڈیا مجھے دے دو، میں تو ابھی آپ کو پنجاب فتح کر کے خرم صاحب ہم ہار جائیں تو مینڈیٹ چرا لیا، سندھ میں جیت گئے تو سندھ میں اچھا نہیں، میں کہتا ہوں وہاں بھی شاید دھاندلی ہوئی ہوگی، میں یہ تو نہیں کہہ رہا، میں آپ کہہ دیں کہ پنجاب میں ہوئی ہے، میں اوپن کہہ رہا ہوں شاید سندھ میں بھی ہوئی ہو۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی الیکشن کمیشن چاروں صوبوں میں یہ الیکشن کروا رہا تھا، اس نے بعد میں بھی الیکشن کروائے ہیں، تو یہ ہم سب کے لیے ایک ایکول پلینگ فیلڈ تھا جس میں عوام نے جو فیصلہ کیا وہ ہم یہ متفق نہیں ہے، یہ تو ظاہر ہے ہی ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہم آہستہ آہستہ ایک جو بڑی خبر ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہم اس سال میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف بھی گئے ہیں کہ جو ایشوز کیوں لگتا تھا کہ حکومتیں جو ہیں وہ ڈاواڈول ہیں اور ایشوز اٹھ رہے ہیں، اب بہرحال ہم ان سپیچز کے باوجود جو ہم نے ان کو ایبزارب کری ہیں 2 سپیچز کو اور ہم آگے گئے ہیں، اس کا مطلب پاکستان میں سٹیبلٹی آ رہی ہے، اور 2015 میں کم از کم 2014 کے مقابلے میں ہم بہتر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے چاہا اور پاکستان کے عوام کی حمایت حاصل رہی تو ہم انشاءاللہ 2018 میں ہی اب وقت پر انتخابات ہوں گے۔ یہ جو موومنٹ ہے، تمام تر اس ایشو کے خلاف، کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تقریریں بھی ہوئی ہیں، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ضرب عضب، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ سال کے اسپیشلی ان دا لاسٹ 5-6 مہینے میں ایک بڑی موومنٹ بھی آپ کو نظر آئی ہے چاروں پورے ملک میں کہ جی ان کے حق میں بھی باتیں ہوئی ہیں۔ ایک چیز میں مس کر گیا ہوں، منسٹروں نے بھی سپیچز کی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود پاکستان کی جمہوریت کا چلتے رہنا، کراچی آپریشن کے باوجود سندھ کی حکومت کا قائم رہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سب ایشوز کو، پاکستان کی جمہوریت جو ہے ابھی بھی بہت ناتواں ہونے کے باوجود اس میں بہرحال کچھ سٹیبلٹی اور استحکام ضرور ہے۔ اچھا ایک شارٹ بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک مختصر سا وقفہ لے لیں۔ ویلکم بیک۔ جہاں پر 2 یہ سپیچز کا میں نے زرداری صاحب اور الطاف صاحب کی سپیچ کا تذکرہ کیا، وہاں ایک وہ ہیش ٹیگ ٹویٹر کے اوپر اور کراچی کی سڑکوں اور پورے پاکستان میں آپ کو پوسٹر پہ بھی نظر آیا، وہ شکریہ راحیل شریف تھا۔ یہ فینومینا بھی 2015 میں سامنے آیا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں گوئنگ انٹو 2016؟ جناب علی، میں سارے سرویز پچھلے 2002 سے لے کر آج تک پیو کے بھی اور IRI کے بھی اور ہمارے جو لوکل سرویز ہیں اس میں اتفاق سے آرمی کی پاپولیرٹی ہمیشہ 68% کے اوپر رہی ہے، کبھی 80، 85، 90 تک بھی گئی، مگر ہمیشہ 68% کے اوپر رہی ہے۔ ایز این انسٹیٹیوشن لوگوں کو بڑا بھروسہ ہے۔ عدلیہ کی کبھی کبھی پاپولیرٹی کم ہوئی ہے مگر آرمی کی کبھی نہیں ہوئی۔ اب اس ایکشن ضرب عضب کے بعد یہ شکریہ راحیل شریف، یہ تو اخبارات کے اندر کالم نگاروں نے بھی بہت کچھ کہا، کیونکہ کراچی کے اندر جب 5000 لاشیں ہر سال گرتی تھی تو کراچی جس تکلیف سے گزرتا تھا، تو جب ضرب عضب ہوا اور معاملات کچھ کم ہوئے تو اس کے اندر آبویس ایک چیز نظر آئی کہ جناب فوج اور رینجرز نے اپنی جانیں قربان کی اور ان کی وجہ سے ہوا۔ میں آپ سے یہ کہوں کہ مجھے لگا یہ کہ MQM اور پیپلز پارٹی دونوں کے لیڈران کی آپ نے سپیچ کی بات کی، دونوں جب ان کے اوپر آزمائش کا وقت آیا، یعنی یا کسی پریشر پڑا تو دونوں نے کی، یعنی الطاف حسین صاحب تو بہت آگے گئے، انہوں نے کہا جناب یہ جو ہے نیٹو کی فورسز کو بھی بلایا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، جس سلسلے میں پھر یہ بھی آیا کہ را کی فنڈنگ ہوتی تھی، پھر زرداری صاحب بھی آیا کہ نے بھی تقریر کی بڑی سخت۔ مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سٹیٹس کو جس کو خرم دستگیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جمہوریت چل رہی ہے، عوام پریشان ہیں، اس بات کو ریکگنائز کریں۔ سارا مڈل ایسٹ ایک ٹرموائل میں ہے،
یہ سیکٹیرین چیزوں کو ہم انشاءاللہ ہینڈل کر لیں گے، دہشت گردی کو ہینڈل کر لیں گے، مگر لوگوں کی فرسٹریشنز جو ہے جو ایک پیکٹ ہے آئین کا لوگوں کے ساتھ 3 کلازز کے اندر آتا ہے، ایک ہے کہ تعلیم کے اعتبار سے، ایک ہے صحت کے اعتبار سے، ایک ہے شیلٹر کے اعتبار سے، اس کو پاکستان پورا نہیں کر پا رہا۔ یہ معیشت کے اندر جب تک یہ امپروومنٹ نہیں آئے گا اور چوری کم نہیں ہوگی اور ٹیکسیشن کا نظام نہیں ہوگا تو پاکستان کے اندر ایک تناؤ رہے گا جو کبھی بھی کسی وجہ سے آزمائش کے دوران آگ پکڑ سکتا ہے۔ تو میں آپ کا چاہتا ہوں کہ اس سے ہٹ کر ایک فوکس یہ بھی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے چند صاحب، جسٹ ایک بریف سا رپلائی آپ سے، پھر میں اکانومی کا بھی ایک سوال کروں گا۔ آپ شکریہ رحیل شریف یا شکریہ نواز شریف؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر جمہوریت قائم دائم ہے تو اس کا سہرا پیپلز پارٹی کو جاتا ہے، لیکن پولیٹیکل فورسز اس وقت بالکل آپ کہہ لیں کہ لیڈنگ رول گورنمنٹ کا تھا اور عوام کی فرسٹریشن دور کرنے میں ناکام ہوئی ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ عوام کی فرسٹریشن زیادہ بڑھ رہی ہے، توقعات زیادہ ہیں، وسائل شاید کم ہیں، تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کا زیادہ فرض ہے، اور جتنے اشتہارات دیے جا رہے ہیں اتنی شاید عوام مطمئن نہیں ہے، جتنے کوشش کی جا رہی ہے، اور پارلیمان کے اگر پولیٹیکل فورسز سے مطمئن نہیں ہوگے عوام تو پھر شکریہ رحیل شریف نہیں، شکریہ خاکی وردی، اس میں خواہ رحیل شریف ہو خواہ ندیم ملک ہو۔ اچھا اکانومی کا سوال خرم صاحب سے پوچھتے ہیں، دونوں سوالات کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ سی پیک گیم چینجر آپ کہتے ہیں، اپوزیشن جماعتیں بھی اور پاکستانی قوم میں بھی اتفاق رائے ہے اس کے اوپر۔ اکانومی ریزروز میں میسو بلڈ اپ، 21 ارب ڈالر آپ کراس کر گئے، لیکن کچھ ایریاز ہیں جہاں ہمیں بہت شدید ناکامی نظر آتی ہے۔ ایک ناکامی کا ایریا یہ ہے کہ ہم ٹیکس ریونیوز پورا اکٹھا نہیں کر پاتے، اس کی وجہ سے ہمارا ڈیفیسٹ بھی زیادہ ہے اور قرضوں میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ پیپلز پارٹی کے 5 سال میں 9,000 ارب کا اضافہ تھا، آپ کے 2.5 سالوں میں ہی تقریباً اب تک 28.6 ارب ڈالر کے آپ نے غیر ملکی قرضے کانٹریکٹ کیے ہیں، اور مجموعی طور پر کوئی 5,000 ارب ڈالر سے زیادہ قرضہ بڑھ چکا ہے۔ الارمنگ ہے، جہاں ایک چیز پلس ہے دوسری چیز الارمنگ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جنہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ قرضے ہم نے، یہ وہ قرضے ہیں جو لیے گئے، لیکن آپ وہ بھی اگر غور کریں گے تو جو ایکسپینسو ڈیٹ تھا وہ ہم نے ریٹائر کیا میسیولی، کیونکہ پاکستان جب 2013 میں حکومت آئی اس وقت پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ نہیں تھی کہ وہ جو سستا ڈیٹ ہے وہ لے سکے، اور پاکستان کو بہت ہائی ریٹس کے اوپر ڈیٹ لینا پڑا تھا۔ پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی کا آنا، پاکستان کی اکانومی میں اس بات کا دنیا کو یہ معلوم ہونا کہ پاکستان اپنی انٹرنیشنل کمٹمنٹس پورا کرنے کے اب اہل اور قابل ہو گیا ہے، یہ ایک بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ جو سب سے کمی ہے جس کا سب سے کمی اس چیز کی ہے کہ پاکستان میں سی پیک کے علاوہ کوئی میجر انویسٹمنٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی، ڈومیسٹک اور فارن۔ اس کو جو اٹریکٹ کرنا ہے وہ ہماری گورنمنٹ کا سب سے بڑا چیلنج ہے، کیونکہ نئی انویسٹمنٹ کے بغیر نیا روزگار پیدا نہیں ہوگا۔ انرجی کرائسس یہ ٹھیک نہیں کر سکے، ایکسپورٹ انہوں نے کم کر دیا ہے، لون انہوں نے بڑھا دیے ہیں، ان کی سٹیبلٹی کس کام کی؟ تیل کی مد میں آپ پیسے کما رہے ہیں، پوری دنیا میں سستا تیل ہے، آپ مہنگا تیل سے آپ پیسے کما کے بھائی لون لے کے آ رہے ہو پاکستان میں، انویسٹمنٹ نہیں لا رہے، تو 2.5 سالوں میں آپ انویسٹمنٹ نہیں لائے، لون لے کے آ رہے ہیں، لون لون لون، تو اس قوم کا کیا قصور ہے؟ اس سٹیبلٹی سے میں تو نہیں واقف کہ کیا کون سی سٹیبلٹی۔ یہ اہم نقطہ ہے ڈاکٹر عارف صاحب، یہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے انہوں نے، چند صاحب نے، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ بھائی صاحب میں بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میجر سٹرکچرل فلاز ہیں ہماری معیشت کے اندر۔ اگر 28 بلین کا قرضہ لیا ہے اور 21 بلین فارن ایکسچینج ہے تو کوئی خاص ادھر کا ادھر وہاں پر لگ گیا۔ میں کہتا ہوں سوشل سیکٹرز کو اہمیت دیں، ایگریکلچر سیکٹر کا برا حال ہے، نہ بھٹی کی قیمت مل رہی ہے، نہ گنے کی قیمت مل رہی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم پروٹیکٹڈ کارٹیلز کو آپ اہمیت دے رہے ہیں۔ $7 بلین ایکسپورٹ سبسڈی دے دی آپ نے شوگر کارٹیل کو، جو سب سے زیادہ پروٹیکٹڈ اکراس دا بورڈ۔ علوی صاحب نے بات کی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ پچھلے 2 سال میں ریونیو کا رائز ایئر آن ایئر دونوں سالوں میں 12% پلس ہے۔ ہم نے ریونیو ریز کیا ہے، اب یعنی ایک 25% جو ہے سے زیادہ ریونیو 2013 کے مقابلے میں آج گورنمنٹ پاکستان اکٹھا کری۔ یہ کہنا کہ ریسورسز موبلائز نہیں ہوئے، ریسورسز موبلائز ہوئے ہیں، 25% سے زیادہ ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جو اہم ترین نقطہ ہے سارے وہ یہ ہے کہ ایشو بالآخر ہے فریش انویسٹمنٹ کے اوپر، اور پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ہے اس کے راستے میں 2 بڑی رکاوٹیں تھی۔ ایک پاکستان میں دہشت گردی، کراچی کی صورتحال، وہ جو روکے بیٹھی تھی پوری دنیا کو، اس کو ریزالو کر دیا ہے، تو
اب یہ پہلا سال ہے جس میں ہم کچھ کانفیڈنس کر سکتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں امن اور پاکستان میں آنے والوں کی جو جان و مال ہے اس کی حفاظت شروع کر دی. 2016 ماضی کے بہت سے سالوں کی نسبت بہتر ہوگا. دیکھیں ہمیں ہوپس تو رکھنی چاہیے, بریف ون لائنر, امید بھی رکھنی چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے, اور منافقت سے پاک ہوں گے, عدل کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ. خرم صاحب جی انشاءاللہ 2016 بہتر ہوگا. پاکستان میں امن آ رہا ہے, پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہے, پاکستان دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے چائنا پاکستان کوریڈور کے ذریعے, اور پاکستان میں سیاسی استحکام آ رہی ہے. ہمارے یہ چاروں وہ ستون ہیں جن کے اوپر انشاءاللہ ایک بہتر 2016 جو ہے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے لیے پورے ملک میں مگر ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ غریب کا حال اگر اس ملک میں نہیں بہتر ہوگا تو سارے ہوپس ہمارے امن کے اعتبار سے, معیشت کے اعتبار سے سب ڈیش کریں گے. خدا کے واسطے فکر کریں غریب کا معاملہ. میں پر امید ہوں پاکستان ایک یکجا ایک مستحکم ملک ہے, مگر یہ کہ پورا ملک جب اکٹھا ہوتا ہے جب سارے کلاسز اکٹھا ہوں تو غریب کی فکر. ڈاکٹر عارف علوی صاحب, ندیم افضل چند صاحب, خرم دستگیر خان صاحب, بہت شکریہ آپ ساتھ رہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.